باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ غصہ ہوئے اور جو گمراہ ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ کہ ویسے تو بہت سارے نام ہیں، البتہ دو نام جن پر آج ہم بات کریں گے، ان میں سے پہلا نام ام القرآن، سورہ فاتحہ کا پہلا نام ام القرآن۔ اس کو ام القرآن کہنے کی وجہ یہ ہے، قرآن مجید کے اندر کل 6 مضامین بیان ہوئے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 عبادات اور احکامات، نمبر 6 وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہوا، جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، ان کے احوال، نمبر 6 وہ لوگ جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوا اور اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی۔ یہ 6 مضامین ہیں، اور ان 6 مضامین کو اجمالاً سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا۔ الحمدللہ سے لے کر الرحمن الرحیم تک یہ توحید کا بیان ہے۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا۔ مالک یوم الدین، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر عبادات آ جاتی ہیں، احکامات آ جاتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر وہ داخل ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت اور تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنْهُمُ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، 4 لوگ ہیں۔ نمبر 1 پر جن کا تذکرہ ہے وہ انبیاء ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام، ان کا تذکرہ، تو لہٰذا رسالت کا ذکر اس آیت میں ہو گیا۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہو گیا جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ رب العزت غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، یا جو لوگ گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ 6 قسم کے مضامین ان کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسرا نام اس کا سورۃ المسئلہ، دعا، چونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا طریقہ کار بتایا کہ جب تم مجھ سے کوئی دعا مانگو تو کس طریقے سے مانگنی ہے، کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہاں پر 3 چیزیں ذکر کی گئی، اللہ رب العزت کی حمد، اللہ رب العزت کی ثنا، اس کی رحمت، اس کی صفات کا تذکرہ، پھر اللہ رب العزت کے یوم جزا کے مالک ہونے کا تذکرہ، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان کا واسطہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم،
اس کے بعد دعا کی نمبر آئی، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت کا حمد بیان کیا جائے، اللہ رب العزت کی ثنا بیان کی جائے، پھر اللہ رب العزت کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے اس تعلق کو بیان کیا جائے۔ پھر احادیث میں آتا ہے اس کے بعد انسان جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو اپنی ضرورت ہو، جو اپنی حاجت ہو، اس کو آدمی بیان کرے، پھر آخر میں پھر جو ہے درود شریف بھیجے، تو اس قسم کی جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو۔ اور دوسری بات کہ دعا کی قبول ہونے کے لیے ضروری یہ ہے انسان کا رزق حلال ہو، رزق حلال ہوگا تو جو ہے دعا قبول ہوگی، اگر رزق حلال نہیں ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جو سفر کے اندر ہے اور گرد و غبار کے اندر اس کے کپڑے یعنی بالکل مسافر جو تھکا ہوتا ہے، اس حالت میں وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ مسافر کی دعا تو جلدی قبول ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا کیوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس نے جو پہنا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، تو لہٰذا حرام سے حتی الوسع انسان اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل بہت ساری جو ہے چیزیں ایسی نکل آئی ہیں جن میں جو ہے مشتبہ ہیں، اور مشتبہ چیزوں کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، ان سے بھی جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے کاروبار جو نیٹ پر آج کل چل رہے ہیں ان سے انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ اس طرح ڈسکارڈ کا کام ہے، اس میں اگرچہ جائز صورتیں بھی ہیں لیکن اور کچھ ناجائز صورتیں بھی ہیں۔ جائز صورت تو تب ہوگی جب انسان کو معلوم ہو جس کمپنی کے اشتہارات بیچ رہا ہے، یہ آگے فارورڈ کر رہا ہے، وہ کمپنی ٹھیک کام کر رہی ہے یا ٹھیک کام نہیں کر رہی، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو اشتہار ہے، اشتہار کس قسم کا ہے؟ اشتہار اس میں نامحرم عورت کی تصویر تو نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے شراب کا اشتہار تو نہیں چلا رہا، کیونکہ بعض کمپنیاں وہ شراب کی اشتہارات بھی چلا رہی، ان چیزوں کا۔ نمبر تین، جو آج کل اکثر جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فیک آئیڈیاں بناتے ہیں، یعنی بھیج تھوڑے لوگوں کو رہے ہیں اور کمپنی والوں کو زیادہ لوگ دکھا رہے ہیں۔ 50 آدمیوں کو بھیجا، دکھانا ان کو یہ ہے کہ ہم نے 100 آدمیوں کو بھیج دیا، 50 آئیڈیا فیک ہیں، 10 آئیڈیا فیک ہیں، جتنے بھی ہیں، اب تعداد ان کو زیادہ شو ہو رہی ہے، یہاں پر چیز جو ہے وہ کم بیچی گئی ہے، لہذا اس صورت کے اندر بھی ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس وجہ سے بھی یہ صورتحال جو ہے اس میں جائز نہیں ہے۔ نامحرم کی تصویر نہ ہو، اور جو ہے تو کمپنی کا کاروبار معلوم ہو، کمپنی سودی کاروبار نہیں کرتی، کمپنی جو ہے وہ ناجائز اور حرام چیزوں کو نہیں بیچتی، مثلا شراب کو نہیں بیچتی، خنزیر کے گوشت کو نہیں بیچتی، اس طرح کچھ اور جو جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے اس بارے میں علماء سے پوچھ لیا جائے۔ جب کمپنی کا اشتہار آگے بیچ رہے ہیں تو آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے یہ کمپنی اس کاروبار میں جو ہے یہ کاروبار کر رہی تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو پھر آگے اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ اس بغیر اس کے تحقیقات کے جو ہے یہ کام کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمد پر الف لام، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے بہتر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمد پر الف لام جنس کا ہوگا یا عہدی خارجی کا ہوگا، تو اس صورت میں اس سے مراد یہ ہوگا وہ اللہ رب العزت کی وہ صفات جو صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، وہ حمد وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا کسی اور کے ساتھ اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اللہ رب العزت کارساز ہے، مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت علم غیب جانتا ہے، یہ تمام صفات ایسی صفات ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کے اندر جو ہے یہ صفت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ تمام صفات اگر اس صورت میں الف لام جنسی یا عہد خارجی کا مراد نہ لیا جائے بلکہ ہم استغراقی کا مراد لیں تو پھر اس آیت پر اعتراض آتا ہے، اور بہتر تفسیر یہی ہے وہ تفسیر کی جائے جس میں قرآن مجید کی کسی آیت پر جو ہے وہ اعتراض نہ ہے۔ اعتراض یہ آتا ہے
کہ استغراق بولتے ہیں ساری چیز جتنی بھی ہے اس سب کو گھیر لینا، اس سب کو گھیر لینا، یعنی جتنی بھی تعریفات دنیا کے اندر موجود ہیں وہ سب کی سب تعریفات جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ اس صورت میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تعریف خود قرآن مجید میں کی ہے سراج منیرہ، اسی طرح جو ہے باقی انبیاء علیہ السلام کی تعریفات کی ہیں، صلحاء کی تعریفات کی ہیں، تو پھر وہ تعریفات ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ بھئی وہ جو جتنی بھی ان کے اندر صفات ہیں ان صفات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، ان صفات کا خالق اللہ رب العزت ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر وہ اعتراض جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ رب کہتے ہیں جو تربیت کرے اور جو ہے تو ایک چیز کو تدریجاً درجہ بدرجہ اس کو درجہ کمال تک پہنچا دے، اس کو بولا جاتا ہے رب العالمین۔ الرحمن الرحیم دونوں صفات مبالغہ کی ہیں، اور جو ہے کل بھی اس پر جو ہے تذکرہ اس کا ہو چکا تھا۔ مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک ہے۔ دین کے معنی ویسے تو بہت زیادہ آتے ہیں، دین کا معنی شریعت بھی آتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس طرح جو ہے دین کا معنی جو ہے تو یوم جزا بھی آتا ہے، بدلے کا دن۔ یہ اس لیے کہ عربی میں کہا جائے تو دینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی انسان جیسے معاملات دنیا کے اندر اختیار کرے گا ویسا ہی بدلہ اس کو قیامت کے اندر جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے معاملات، اپنے جتنے بھی جو ہے کام ہیں ان سب کو درست رکھے، ان کو صحیح رکھے، ان میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کمی نہ لائے، اور شریعت کے احکام کو جانتے ہوئے ان پر عمل کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اصل میں عربی قاعدے کے مطابق یہاں پر نعبد کا ہونا چاہیے، لیکن ایاک کو مقدم کیا پہلے لایا ہے اور نعبد کو بعد میں لایا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ایاک میں چونکہ خطاب اللہ رب العزت کو ہے اور اللہ رب العزت سب پر مقدم ہے، سب سے پہلے ہے، تو اس لیے ایاک بھی پہلے لایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عربی کا ایک ضابطہ ہے کہ جب مفعول اپنے فعل پر مقدم ہو وہاں پر حصر والا معنی ہوتا ہے۔ حصر ہو کہتے ہیں دو چیزوں پر مشتمل۔ حصر میں ایک یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے لیے جو حکم ثابت کیا جا رہا ہے اسی کے لیے ثابت ہو، اس کے علاوہ باقی کسی کے لیے بھی جو ہے ثابت نہ ہو۔ اس کے اندر یہ دو معنی ہیں، ایک حکم جس کے لیے ثابت کر رہے ہیں اسی کے لیے ثابت ہو، اس کے علاوہ باقی کسی کے لیے بھی ثابت نہ ہو۔ تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو جو معبود ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل شمار کرے کہ میری آپ کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، میں اس حد تک ہوں کہ آپ میری مدد کریں تو میرا کام چل جائے، آپ میری مدد نہ کریں تو میرا کام نہ چلے، میں بے بس ہوں آپ کے سامنے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تعظیم ہو، وہی اس کی تعظیم کرے، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ ایسا ہو کہ عالم الغیب ہو، تمام جتنے بھی اس کی تکلیفات ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں ذرہ ذرہ سے جو ہے وہ واقف۔ پھر عبادت کی کیسے جائے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ صفت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر کم از کم ایسی صفت ہونی چاہیے کہ گویا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان اس حد تک عبادت میں ماو ہو کہ گویا میرا رب میرے سامنے ہے اور میں جو ہے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے جو ہے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، مدد دو قسم کے ہیں، ایک ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے دائرے کے نیچے، مثلا سامان اٹھانا ہے تو کسی کو بول دے کہ میری مدد کر دو۔ اسی طرح جو ہے
تو کنویں سے پانی نکالنا ہے، آدمی کسی کو بول دے کہ بھائی آ جاؤ میرے ساتھ پانی نکال لو، یا جو ہے کہیں جانا ہے تو آدمی کسی کو بول دے کہ آؤ میرے ساتھ جو ہے چلے جاؤ۔ اور ایک ما فوق الاسباب ہے، مثلا بارش برسانا ہے، موسم کا تبدیل ہو جانا ہے، اسی طرح جو ہے تو اولاد کا پیدا ہو جانا ہے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اور ما فوق الاسباب تو لہذا ما تحت الاسباب جو ہیں ان میں انسان مخلوق سے مدد مانگ سکتا ہے، لیکن جو اسباب سے اوپر ہے، مثلا بارش کا برسنا، موسم کا تبدیل ہو جانا، اولاد کا ہو جانا، ان میں انسان اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ نعبد اور نستعین دونوں جمع کے صیغے ہیں، جمع متکلم، واحد کا صیغہ اعبد اور استعین اس طرح ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر نعبد اور نستعین یہ ذکر کیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی عبادات جو اجتماعی فرض کی گئی ہے ان کو اجتماعی کرو، مثلا جماعت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کو چاہیے وہ اجتماعیت کو لازم پکڑیں، اجتماعیت کو اپنی جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، آپس میں لڑائیوں اور جھگڑوں کے اندر جو ہے وہ نہ پڑیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے تو لازمی بات ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نماز پڑھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو ہے یہ دعا فرمائی ہے۔ تو سوال یہ ہے ہدایت پر ہوتے ہوئے پھر ہدایت کی دعا، ہدایت پر ہوتے ہوئے پھر ہدایت کی دعا تو یہ جو ہے نا تحصیل حاصل ہے جو کہ درست نہیں۔ اصل میں یہ ہدایت پر ہوتے ہوئے ہدایت نہیں مانگ رہے بلکہ ہدایت پر ثابت قدمی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ہدایت جو آپ نے عطا کی ہے اس ہدایت پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اس ہدایت سے ہمیں بھٹکانا مت، اے اللہ ایسا معاملہ، ایسی آفت، ایسی مصیبت ہم پر نہ لا جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ تو یہ جو ہے نا اس کا معنی یہ ہے، یا جو ہے مزید ہدایت مانگ رہے ہیں کیونکہ ہدایت کے اندر مزید اضافہ ہو سکتا ہے تو اس لیے مزید اضافہ جو ہے مانگ رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمارے صراط ان لوگوں کا راستہ میں دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا، اور انعام چار لوگوں پر کیا ہے، انعام جو ہے وہ چار لوگوں پر، نبی، کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا، ہاں اللہ رب العزت نے جن کو چاہا وہ نبی بن گئے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور نے نبی پیدا نہیں ہونا، کوئی اور نبی پیدا ہو نہیں سکتا، تو نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ تین جو اور ہیں شہداء، کہ شہداء آدمی شہید ہو سکتا ہے، آدمی جو ہے میدان میں جائے وہاں پر لڑائی ہو کفار کے ساتھ اور پھر شہید ہو جائے، شہادت کا درجہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ صدیقین، صدیق جس نے سب سے پہلی جو ہے تصدیق کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح جو ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر معاملے میں بے چون چرا جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کر دیتا ہے وہ آدمی۔ اور صالح ہونا کوئی مشکل بات نہیں، انسان جو ہے محنت کرے، مشقت اٹھائے اور اپنے آپ کو نیک کام پر لے آئے، اپنے اندر یہ مزاج پیدا کر دے کہ وہ صالح بن جائے، نیک بن جائے، شریعت پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے تبلیغ کے اندر بھی آدمی نکل سکتا ہے کہ 4 ماہ لگائے، وقت لگائے، اور پھر جو ہے اس کا مزاج اس بات پر ڈھل جائے کہ میں نے جو ہے اب اعمال کیسے کرنے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے خانقاہوں میں جائے، بیعت ہو جائے، وہاں پر وقت لگائے اور اپنے شیخ کے جو ان نے وظائف دیے ہیں ان وظائف کو وقت پر کرے، اس ذریعے سے بھی انسان جو ہے صالح بن سکتا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بھئی ہم صالح بنیں، اور صالح ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ ہر مسلمان نماز کے اندر صالح لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے
راستے میں سے نہ کرنا جن پر آپ غصہ ہوئے، یعنی یہود جو پہلے فوت ہو گئے، جو پہلے زمانوں کے اندر تھے وہ سب، اور آج کل کے جو لوگ ہیں یہ بھی جو ہے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ولضالین، اور نہ کہ وہ نصارہ جو حق پر تھے اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو پھر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق نہیں کی۔ پہلے کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے تو ہم کفار مکہ سے جو ہے وہ جنگ کریں گے، یہود اور نصارہ یہ دونوں کہتے تھے، لیکن پھر جو ہے یہ جو ہے نا اپنے اس بات سے پھر گئے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، کیونکہ یہ لوگ تو جو ہے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، ان کا گمان یہ تھا کہ وہی آخری نبی وہ ہم میں سے پیدا ہوگا، لیکن جب وہ ادھر پیدا ہوئے تو پھر انہوں نے ضد اور عناد کی اور ہٹ درمی پر اتر آئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے۔ سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھی جائے گی امام کی پیچھے یا نہیں؟ اگر انسان الگ ہو تو بالکل پڑھے گا، امام ہو تو بالکل پڑھے گا، لیکن امام کے پیچھے ہو تو نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، امام کی قرات جو ہے یہ مقتدی کے لیے قرات ہے، اس لیے مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح جو ہے روایات کے اندر آتا ہے من قرأ خلف الامام لا صلاۃ لہ، جس آدمی نے امام کے پیچھے قرات کی اس کے لیے کوئی نماز نہیں ہے، یعنی نماز کا ثواب جو ہے اس آدمی کا کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح بعض صحابہ جو ہے ان سے بہت ہی سخت قسم کے الفاظ ان کے بارے میں روایت ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں کہ بھئی ان کے منہ میں مٹی بھر دی جائے، اس سے بہتر تو یہ ہے۔ لہذا جو ہے نماز میں جو ہے امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ ایک شخص ہے جس نے پہلی 2 رکعتیں امام کے ساتھ نہیں پڑھی ہیں، آخری 2 رکعتیں امام کے ساتھ جو ہے پڑھی ہیں، اب وہ جو 2 رکعتیں پڑھے گا وہ پہلی 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھے گا، اور ان کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت کو بھی ملائے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت کو بھی ملائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔